بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتج آدم وموسى عند ربهما فحج آدم موسى. یہ بہت اہم ترین روایت ہے، بڑی دلچسپ روایت ہے اور اخبار بالغیب ہے، یعنی غیب کی ایک بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتلا رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے مسلم شریف کی، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ دو بڑے پیغمبر، ایک حضرت آدم اور دوسرے حضرت موسیٰ علیہم الصلاۃ والسلام نے احتج حجت بازی کی، دلیل بازی کی، آپس میں محاجہ کیا، مکالمہ کیا۔ کہاں؟ عند ربہما، ان کے رب کے پاس، یعنی حضرت آدم اور حضرت موسیٰ کے درمیان یہ حجت ہوئی، مباحثہ ہوا، محاجہ ہوا، مناظرہ ہوا۔ کہاں؟ عند ربہما، ان کے رب کے پاس۔ اب یہ واقعہ کہاں پیش آیا؟ اس لیے کہ حضرت آدم تو سب سے پہلے پیغمبر ہیں، حضرت موسیٰ تو ان کے بہت بعد آئے، تو ان دونوں کے درمیان تو ملاقات ہی کہاں ہوئی؟ تو یہ محاجہ کہاں ہوا؟ سوال ہوتا ہے نا کہ حضرت آدم تو بہت پہلے دنیا میں سب سے پہلے انسان وہی ہے، اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام تو بہت لمبی مدت، ہزاروں سال کے بعد دنیا میں آئے، تو ان دونوں کے درمیان ملاقات ہی نہیں، تو محاجہ اور یہ حجت بازی کیسے ہو سکتی ہے؟ اس لیے فرمایا عند ربہما، دنیا میں زمین پر تو نہیں ہوا، رب تعالیٰ کے پاس ہوا۔ اب یہ کہاں ہوا؟ بعض فرماتے عالم ارواح میں، عالم اجسام ہے، یہ تو اجسام تو دنیا میں زمین میں چلے جاتے ہیں، لیکن روحیں ایک جگہ جمع ہوتی، وہ عالم ارواح ہے۔ تو عالم ارواح میں ان دونوں کی ملاقات ہوئی، جیسے معراج کے سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انبیاء علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ہے، ویسے ان دونوں پیغمبر کے درمیان بھی ملاقات اللہ نے کروائی، چاہے عالم ارواح میں ہو۔ بعض فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کے زمانے میں حضرت آدم کو اللہ نے زندہ کیا، ان سے بات کرنے کے لیے، یہ بھی ممکن ہے، اللہ کی قدرت سے کوئی بعید نہیں۔ بہرحال پہلی بات زیادہ مناسب ہے کہ ان دونوں میں عالم ارواح میں محاجہ ہوا، حجت بازی ہوئی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ فحج آدم موسیٰ، نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام حضرت موسیٰ پر حجت میں غالب آ گئے۔ حج کا معنی یا حج کرنا نہیں، غلبہ فی الحجہ، حضرت آدم علیہ السلام حضرت موسیٰ پر حجت اور دلیل بیان کرنے میں غالب آ گئے، یعنی جیت اس مناظرے میں حضرت آدم علیہ السلام کی ہوئی۔ حضور کا انداز کلام دیکھیے، واقعہ آگے آ رہا ہے، اجمال، اس کے بعد تفصیل آئے گی۔ تفصیل بعد الاجمال ہو تو مزہ آتا ہے، ایضاح بعد الابہام ہو۔ پہلے حضور نے مبہم طور پر واقعے کا خلاصہ بیان فرما دیا کہ یہ ہوا ہے کہ حضرت آدم اور حضرت موسیٰ کے درمیان مناظرہ اور حجت بازی ہوئی ہے، اور نتیجہ کیا وہ بھی پہلے بتا دیا کہ حضرت آدم اس میں حجت میں غالب آ گئے حضرت موسیٰ پر۔ اب جب اتنا سنیں گے تو فوراً ذہن میں سامعین کے سوال پیدا ہونا چاہیے، آپ کو بھی ہوا ہوگا کہ بھئی کیا مناظرہ ہوا، ہم بھی تو ذرا سنیں کہ دو پیغمبر کے درمیان کس بات پر حجت ہو رہی ہے، دلیل بازی ہو رہی ہے۔ اب آگے حضور نے اس کی تفصیل بیان فرمائی۔ قال موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت آدم سے یہ بات کہی، انت آدم الذی خلقک اللہ بیدہ ونفخ فیک من روحہ واسجد لک ملائکتہ واسکنک فی جنتہ۔ آپ وہی آدم ہیں نا جس کو اللہ نے براہ راست اپنے دست قدرت سے پیدا کیا، بیدہ ای بقدرتہ، اللہ نے اپنے دست قدرت سے براہ راست آپ کو پیدا کیا۔ باقی سارے ہم لوگ جو بھی ہیں وہ ماں کے پیٹ میں پیدا ہوتے، اس کا ایک پروسیس ہے۔ حضرت آدم تو کسی کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوئے تھے، بلکہ براہ راست اللہ نے دو قبضے اور مٹھی بھر کے حضرت آدم کی مٹی اور اس کے بعد ان کا پورا ڈھانچہ جسم کا بنایا۔ تو یہ خلقک اللہ بیدہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو تو اپنے دست قدرت سے پیدا کیا، وَنَفَخَ فِيكَ مِن رُوحِهِ، اور آپ میں بطور خاص اپنی روح پھونکی۔ تو ہم سب میں بھی تو روح ہے، لیکن حضرت آدم میں جو روح پھونکنے کا تذکرہ ہے، خصہ بالذکر تشریفاً، ان کے شرف کو بیان کرنے کے لیے،
کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر خاص اپنی روح پھونکی، تو یہ روح کی اضافت جو اللہ کی طرف ہے، یا اضافت للتشریف، یہ اللہ کی طرف روح کی نسبت شرف بیان کرنے کے لیے، یہ نہیں کہ اللہ کی جو روح تھی وہ انسان میں آ گئی، نعوذ باللہ، یہ مطلب نہیں، یہ روح بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے، تو اللہ کبھی اپنی مخلوق کی نسبت اپنی طرف کرتا ہے، جیسے ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی، تو اونٹنی تو ایک مخلوق ہے، تو اللہ نے اس کو پیدا کیا اور پھر اس کی نسبت اپنی طرف کی کہ اللہ کی اونٹنی ہے، تو جس طرح اونٹنی کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی، وہ کیوں کی گئی؟ اس کے شرف کو ظاہر کرنے کے لیے۔ اسی طرح روح آدم جو اللہ کے ایک مخلوق ہے، اس کی نسبت اللہ کی طرف کیوں کی گئی؟ اس کے شرف کو بیان کرنے کے لیے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ وَنَفَخَ فِيكَ مِن رُوحِهِ وَأَسْجَدَ لَكَ مَلَائِكَتَهُ، اور تیرے سامنے اور آپ کے سامنے اپنے فرشتوں کو سجدہ کروایا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور آپ کے سامنے اپنے فرشتوں کو سجدہ کروایا، یعنی آپ کو یہ شرف ملا کہ آپ مسجود ملائکہ بن گئے۔ اس کے مزید احسان اللہ نے یہ فرمایا اسکنک فی جنتی، اور آپ کو اپنی جنت میں ٹھہرایا۔ قرآن میں ہے اسکن انت وزوجک الجنۃ وکلا منہا رغدا حیث شئتما، تو پیدا کرنے کے بعد بنایا تو تھا خلیفہ زمین کے لیے، لیکن پہلے کہاں بھیجا؟ جنت میں ایک ریہرسل کروانے کے لیے بھیجا تھا۔ اسکنک فی جنتی ہی، اور آپ کو اپنی جنت میں بسایا، آباد کیا، سکونت عطا فرمائی۔ اتنے بڑے بڑے 4 احسان حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گنوائے کہ اللہ نے آپ پر، اے حضرت آدم، اے ہمارے ابا جان، آپ پر اللہ نے اتنے بڑے احسانات فرمائے تھا، وہی ہے نا ثم احبطت الناس بخطیئتک الی الارض۔ احبط یحبط باب افعال سے اتارنا، پھر یہ بات کتنی بعید ہے کہ آپ نے لوگوں کو اپنی ایک چوک کی وجہ سے، اپنی ایک بھول کی وجہ سے زمین پر لا اتارا۔ یعنی اتنے احسانات کے بعد آپ نے وہ شجر ممنوعہ کے قریب چلے گئے، یہ خطا تھی آپ کی، اس خطا کی وجہ سے ہی تو اللہ نے کہا نا اہبطا یا اہبطوا منہا جمیعا، زمین پر بھیجا نا ہم کو جی، تو آپ زمین پر آئے تو ہمیں بھی یہ زمین پر زندگی گزارنی پڑ رہی ہے، تو یہ کتنی پریشانیاں، یہاں مصیبتیں، لقد خلقنا الانسان فی کبد، ایک کے بعد ایک مصیبتیں ہی آتی جا رہی ہے۔ پیدا ہوئے تو تکلیف، روتے روتے ہی دنیا میں آئے تھے، اور آنے کے بعد پھر بولنا نہیں آتا تھا، پیٹ میں درد ہوئے تب بھی رونے کا، بھوک لگے تب بھی رونے کا، اس لیے کہ سمجھ ہی نہیں تھی، ابھی قوت گویائی نہیں ملی تھی، اس لیے روتے روتے 2-3 سال تک پہنچے، پھر ذرا ابھی تو ہوش سنبھالا نہیں تھا کہ مکتب میں داخل کر دیا گیا، وہاں نہ چاہتے ہوئے جاؤ، پھر اسکول والوں نے پکڑ لیا، پھر اس کے بعد آگے یہاں مدرسے میں بھیج دیا، اور پھر یہاں سے جا کے کسی اور جگہ چلے گئے تو وہ مسئلہ دوسرا۔ اب یہ زندگی، پھر کبھی ذرا سکون کے سانس لینے لگے تھے کہ بیماریوں نے پکڑا۔ تو دنیا میں کتنی تکلیف ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، کھانا پکاؤ، عورتوں کو یہ فکر کہ کیا پکاوے، اور مردوں کو یہ پریشانی کہ بیویاں سوال کرتی کہ آج کیا پکاوے، سب سے مشکل سوال۔ تو یہ آپ نے ایک چوک کی، ایک خطا کی، اس خطا کی وجہ سے آپ کو زمین پر اتار دیا، آپ نے تمام انسانوں کو زمین پر لا اتارا، تو گویا آپ کی اس بھول کی وجہ سے سزا ہم سب بھگت رہے ہیں۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنا چاہ رہے ہیں، کس کو؟ حضرت آدم کو، گویا یہ آر دلا رہے کہ آپ نے کیا بھول کر ڈالی، کیا رہ گئے تھے وہ شجر ممنوعہ کے قریب جانے سے، آپ نہ جاتے تو ہم سب جنت میں سکون سے رہتے، آپ وہ شجر ممنوعہ کے قریب گئے، اللہ کی نافرمانی کی، جس کی وجہ سے زمین پر اتارے گئے، اور آپ کے ساتھ ساتھ ہم، آپ کی اولاد بھی سب زمین پر آ گئے، اور یہاں تکلیفیں، کبھی گرمی، کبھی سردی، کبھی بارش کا موسم، مختلف تکلیفوں میں ہم گرے ہوئے ہیں، اور یہ سب کس کی وجہ سے ہوا؟ آپ کی وجہ سے۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک طعنہ دیا، آر دلائی کہ یہ تمہاری وجہ سے ساری مصیبتیں آئی ہیں۔ قال آدم، حضرت آدم سنتے رہے، اس کے بعد بہرحال باپ ہوتا ہے۔ قال آدم علیہ السلام انت موسیٰ الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه واعطاك الالواح فيها تبيان كل شيء
وَقَرَّبَكَ نَجِيًّا. جیسے انہوں نے بہت تعریف کے پل باندھے تھے نا، حضرت آدم نے بھی کہا آپ وہی موسیٰ ہو نا جسے اللہ نے چنا ہے اپنی پیغام رسانی کے لیے، رسالت پیغام رسانی، جنہیں آپ وہی موسیٰ ہو نا جنہیں اللہ نے چن لیا ہے، سلیکٹ کیا ہے، منتخب کیا ہے اپنی رسالت یعنی اپنی پیغام رسانی کے لیے، اپنے پیغام بندوں تک پہنچانے کے لیے، وہ بھی کلامی ہی، اور جس کو اللہ نے چنا ہے اپنی ہم کلامی کے لیے. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا وَقَرَّبَهُ نَجِيًّا. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنا کلیم بنایا، ہم کلامی کا شرط یا وہی موسیٰ ہو نا. وَأَعْطَاكَ الْأَلْوَاحَ، اور آپ کو تورات کی تختیاں دی، الواح لوحن کی جمع، فِيهَا تِبْيَانُ كُلِّ شَيْءٍ، جس میں ہر چیز کا واضح بیان ہے، یعنی آپ کو صاحب کتاب بنایا، صاحب تورات بنایا. وَقَرَّبَكَ نَجِيًّا، اور آپ کو اپنے قریب کر کے آپ سے سرگوشی کی، نجیٌ مناجات، سرگوشی کرنا. یہ سب آپ کو اللہ نے اتنا اعزاز سے نوازا، آپ وہی موسیٰ ہو نا. اچھا تورات تو پڑھی ہوگی آپ نے، آپ کو ہی ملی تو. فَبِكَمْ وَجَدْتَ اللَّهَ كَتَبَ التَّوْرَاةَ قَبْلَ نُخْلَقَ. تو ذرا مجھے ایک بات بتائیں گے آپ کہ میری پیدا کیے جانے سے کتنا پہلے اللہ تعالیٰ کو آپ نے پایا کہ اس نے تورات لکھی ہے؟ فَبِكَمْ، کم استفہامیہ ہے، کتنی مدت پہلے، قبل نخلق، میرے پیدا کیے جانے سے کتنی مدت پہلے آپ نے اللہ کو یہ پایا کہ اس نے تورات لکھ ڈالی تھی، یعنی میری پیدائش سے کتنا پہلے اللہ نے تورات لکھوائی. قال موسیٰ ب40 عاما، حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ 40 سال پہلے، یعنی حضرت آدم کی پیدائش کے 40 سال پہلے اللہ نے جو اس کے علم میں اور لوح محفوظ میں تورات تھی وہ ان تختیوں پر لکھوا دی. اچھا اب آیا اونٹ پہاڑ کے نیچے. قال آدم، حضرت آدم نے اب آگے بات بیان فرمائی. فَهَلْ وَجَدْتَ فِيهَا وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ. تو کیا آپ نے تورات میں یہ بات بھی لکھی ہوئی پائی کہ آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی، فَغَوَىٰ، اور وہ راستے سے بھٹک گیا. یہ بات قرآن کی آیت ہے تو 16ویں پارے میں. اللہ کہہ سکتے، میں اور تم نہیں کہہ سکتے. عصا آدم ربہ، آدم نے اپنے رب کا کہنا نہ مانا، کہنا ٹالا. فغوا، نتیجہ کیا ہوا؟ تکلیف میں پڑ گئے. یہ بات تم نے تورات میں پائی کہ نہیں پائی؟ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ قال نعم، کہا ہاں تورات میں ہے یہ تو. اب آگے صغرا کبرا سب ملا کے نتیجہ حضرت آدم نے کیا نکالا؟ افتلومنی علی ان عملت عملا كتبه اللہ علی ان اعملہ قبل ان یخلقنی ب40 سنہ. اے موسیٰ، کیا آپ مجھے ملامت کر رہے ہیں؟ لام یلوم، وہی ملامت. میں ملامت کیسے کر رہے تو میں نے اس کا پورا بیان تھوڑا وضاحت سے کہا. کیا آپ مجھے ملامت کر رہے اس بات پر کہ میں نے ایک ایسا عمل کیا جو اللہ نے میرے اوپر لکھ دیا تھا کہ میں اس کو کروں گا؟ کب لکھ دیا تھا؟ میرے پیدا کرنے کے 40 سال پہلے. میری پیدائش کے 40 سال پہلے تورات میں لکھا گیا، اور لوح محفوظ میں تو دنیا آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے، اور اللہ کے علم ازلی میں تو پہلے سے تھا. تو جو چیز اللہ نے میرے پیدا کرنے سے 40 سال پہلے تورات میں لکھوا دی تھی، تو ایسا عمل جو میرے پیدا ہونے سے پہلے اللہ نے لکھ دیا ہے تو اب مجھے تو کرنا ہی تھا. وہ عمل مجھ سے سرزد ہوا تو آپ اس پر میری ملامت کر رہے ہو. موسیٰ علیہ السلام کی بولتی بند، جواب مسکت تھا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فحج آدم موسیٰ. حضور نے ارشاد فرمایا کہ یوں بیان کر کے حضرت آدم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حجت بیان کرنے میں غالب آ گئے. اس کے بعد حضرت موسیٰ آگے کچھ بول نہیں سکے. بات سمجھ میں آئی؟ اب یہاں اصل مسئلہ کیا ہے؟ حضرت آدم سے ایک چوک ہوئی تھی، غلطی ہوئی تھی، گناہ بھی کہہ سکتے ہیں. اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب انہیں ذرا ملامت کی تو حضرت آدم نے دلیل میں کیا بیان کیا؟ عذر کے طور پر کیا بیان کیا؟ تقدیر، کہ پہلے سے لکھا ہوا تھا اس لیے مجھ سے سرزد ہو گیا. یہ مسئلہ آ گیا جو کل میں نے تھوڑا سا چھیڑا تھا لیکن پھر چھوڑ دیا تھا، چھیڑ کر چھوڑ دیا تھا. اعتذار بالقدر، یعنی تقدیر کو بہانہ بنانا. جیسے حضرت آدم سے غلطی ہوئی، حضرت موسیٰ نے کہا تو حضرت آدم نے عذر میں بہانے کے طور پر کیا پیش کیا کہ تقدیر میں پہلے سے لکھا تھا.
تو اب میں اور تم ہم سے کوئی گناہ ہو جاوے، مثال کے طور پر آپ سبق یاد کر کے نہ لاؤ، استاد صاحب کہے کہ کیوں سبق یاد نہیں کیا، استاد صاحب تقدیر میں لکھا ہے کہ نہیں، میرے پیدا ہونے سے پہلے تقدیر میں لکھا گیا تھا کہ میں اس دن سبق یاد نہیں کروں گی، تو اب میں کیا کروں؟ آپ یہ عذر بیان کرو تو استاد بھی آپ کا استاد ہے، وہ کہیں گے 10 لکڑی مارو، استاد کیوں مار رہے ہو؟ ارے میں کیا کروں بھائی، پیدا ہونے سے پہلے لکھ دیا تھا کہ میں 10 لکڑی ماروں گا۔ تو ایسا کوئی آدمی اعتذار بالقدر کرے، تقدیر کو بہانہ بنائے، کوئی آدمی نماز نہ پڑھے، کہ میری تقدیر میں نماز پڑھنا نہیں لکھا ہے تو میں کیا کروں؟ کوئی آدمی چوری کرے اور یہ کہے کہ تقدیر میں ہی لکھا تھا تو میں کیا کروں؟ تو اس طرح اعتذار بالقدر کرنا جائز ہے یا نہیں؟ ظاہر ہے بالکل ناجائز۔ تو پھر حضرت آدم علیہ السلام نے کیوں کیا؟ سوال سمجھ رہے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ جناب یہ واقعہ کب کا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تھے تب کا یا اس کے بعد کا؟ گناہ کی معافی ہو گئی اس سے پہلے کا کہ اس کے بعد کا؟ ظاہر ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جب یہ غلطی سرزد ہوئی تو انہوں نے کیا کیا وہ دیکھو نا، قرآن نے اس کو بیان فرمایا ہے۔ وہ تو اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یہ قرآن میں ہے جی۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ جیسے ہی یہ غلطی ہوئی ویسے حضرت آدم نے فوراً ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اللہ سے معافی مانگی۔ اس کا بیان قرآن میں ہے اور روایتوں سے تو معلوم ہوتا ہے کہ بہت لمبی مدت تک روئے، اللہ سے معافی تلافی کرتے رہے جی۔ تو جب گناہ ہوا تھا تب تو انہوں نے کیا کام کیا تھا؟ اللہ کے سامنے عذر نہیں کیا تھا کہ اللہ تو نے ہی میرے لیے لکھ دیا تھا تب میں کیا کروں؟ اللہ کے سامنے تو ربنا ظلمنا انفسنا، اپنا ہی قصور مانا کہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے معصیت پر، جو گناہ ان سے سرزد ہوا تھا، اس پر تقدیر کو بہانہ نہیں بنایا، ورنہ تو اللہ کو کہتے نا کہ اللہ میں کیا کروں، تو نے ہی لکھا تھا انسانوں کا زمین پر آنا، تو مجھ سے یہ غلطی کروا کے تو زمین پر بھیج رہا ہے۔ اللہ کے سامنے یہ سب نہیں کہا، معصیت پر، گناہ کو، معصیت پر تقدیر کو بہانہ ہرگز نہیں بنایا، معافی مانگی، معافی تلافی بھی ہو گئی، اللہ نے معاف فرما دیا۔ قرآن میں ہے وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ، پھر اس کے رب نے اسے منتخب کر لیا، اس پر متوجہ ہوا اور اس کو ہدایت بھی دے دی، تو معافی تلافی تو ہو گئی، تو گناہ معاف ہو چکا ہے جی۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا کر رہے ہیں؟ انہیں ملامت کر رہے، تلومونی، ملامت کر رہے، عار دلا رہے۔ تو جب ایک مرتبہ گناہ معاف ہو گیا اس کے بعد اس پر عار دلائی جا رہی ہے، تو معافی تلافی کے ہونے کے بعد پھر حضرت آدم علیہ السلام نے تسلی کے لیے کہا کہ بھائی یہ تو ہونا ہی تھا، اس لیے کہ تقدیر میں لکھا تھا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اور علماء نے اس کا دوسرا جواب یہ دیا کہ حضرت آدم نے معصیت پر تقدیر کو بہانہ نہیں بنایا، مصیبت پر تقدیر کو بہانہ بنایا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی بات تو دیکھو، احبطت الناس، لوگوں کو زمین پر آپ نے اتار مارا، اور اس کی وجہ سے میں نے جو لمبی چوڑی تقریر کی آپ کے سامنے کہ کیا کیا مصیبتیں ہمارے اوپر آ رہی ہے وہ دیکھو، مکتب سے لے کے یہاں تک مرتے دم تک کی، کھانسنے تک کی، یہ کتنی تکلیفیں ہیں۔ تو یہ سب تکلیفیں دنیا میں، بھوک لگتی ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، کتنی مشقت اور سٹرگل کرنا پڑتا ہے، تو یہ مصیبتیں جو آ رہی ہے نا اس پر ملامت کر رہے تھے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے تقدیر کو بہانہ بنایا ہے مصیبت پر، معصیت پر نہیں، دونوں میں فرق ہے۔ معصیت پر تقدیر کو بہانہ بنانا الگ چیز ہے اور مصیبت پر تقدیر کو بہانہ بنانا الگ چیز ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو حضرت آدم نے جو بیان کیا ہے وہ معصیت پر نہیں، مصیبت پر ہے۔ اور اگر معصیت پر بھی ہو تو کیا کہیں گے؟ بھائی معافی تلافی ہو جانے کے بعد جب اس دنیا سے نکل چکے، بھائی اب تو ختم ہو گئی نا بات، مکلف تو دنیا میں رہنے تک کے تھے، جب دنیا سے چلے گئے، وفات ہو گئی، عالم ارواح میں پہنچ گئے، وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام ابھی بھی ملامت کر رہے ہیں۔ تو اب جب دنیا سے نکل گئے تو تکلیف کے جہان میں ہے ہی نہیں، لہذا اب ان کے لیے یہ بولنا جائز ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ باقی جس وقت گناہ ہو اور اس تقدیر کے بہانے سے کوئی آدمی گناہ کرتا رہے تو یہ بالکل ابطل الباطل، انتہائی درجے کی غلط چیز ہے اور بہت ہی بے شرمی کی بات ہے۔
اور ایسے آدمی کو پھر اسی طرح جواب دینا پڑے گا، اٹھا کے پتھر مارو. وہ کہے کیوں مارا؟ تو تقدیر میں لکھا تھا بھائی. تقدیر کو جب تو گناہ کے لیے بہانہ بنا سکتا ہے تو میں مارنے کے لیے کیوں نہیں بنا سکتا ہوں؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو بہرحال یہ مناظرہ اور محاجہ حضرت آدم اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان ہوا، تو اس لیے یہ ثابت ہوا کہ پہلے سے یہ بات لکھی جا چکی تھی کہ حضرت آدم اس طرح کریں گے، اور پھر اس کو بہانہ بنا کہ اللہ ان کو جنت سے نکالیں گے، اور پھر انسان زمین پر آئیں گے اور زمین آباد ہوگی اور ہزاروں سال تک چلے گی. یہ حضرت آدم علیہ السلام کی جو غلطی ہے، یہ اس کے بارے میں آپ تفسیر میں پڑھ چکے ہیں، وہ اجتہادی غلطی ہے. کیسی غلطی ہے؟ اجتہادی غلطی ہے. یعنی منشا ان کا اچھا تھا. شیطان نے بھی کہا تھا شجرۃ الخلد وملک لا یبلی، یہ درخت کھاؤ گے تو جنت میں ہمیشگی نصیب ہو جائے گی، کبھی نہیں نکل پاؤ گے. تو اصل تو ان کو وہی چاہیے تھا، اور یہ غلطی حسین غلطی ہے. ہمارے استاد محترم مرحوم مغفور مولانا رشید احمد صاحب سیلوڑی نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی یہ حسین غلطی ہے. ہر غلطی بری نہیں ہوتی، بعض غلطی سے اچھے نتائج نکلتے ہیں. تو یہ حسین غلطی حضرت آدم علیہ السلام سے سرزد ہوئی، اور اس کے ذریعے سے دنیا میں انسانوں کو آنے کا ملا اور اللہ کی معرفت ملی. ہے سمجھ میں؟ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب مفتاح دار السعادہ فی منشوری ولایت العلم والارادہ، اتنا لمبا نام ہے، مفتاح دار السعادہ فی منشوری ولایت العلم والارادہ. بہت ہی لطیف کتاب، بہت ہی مفید کتاب، بہت دلچسپ کتاب، معلومات کا خزانہ. اس میں انہوں نے حضرت آدم کی اس غلطی کے بے شمار فوائد لکھے کہ اس سے کیا کیا اچھے ثمرات ظاہر ہوئے. اس میں ایک سب سے آخری بتا دوں، سب سے آخری حضرت ہمارا استاد فرماتے تھے ابن القیم نے اتنا لکھا کہ قلم توڑ دیا. آخری فائدہ یہ بتایا ہے کہ اگر حضرت آدم سے یہ غلطی سرزد نہ ہوتی تو انسان دنیا میں نہ آتے، اور انسان دنیا میں نہ آتے تو دنیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے واقف نہ ہوتی، آپ کے جلال و جمال سے اور آپ علیہ السلام کے کمال و نوال سے لوگ واقف نہ ہو پاتے. حضرت آدم سے غلطی ہوئی تو دنیا میں انسان آئے، اور انسان آئے تو پیغمبر آئے، اور پیغمبر میں سب سے آخر ہمیں سید الانبیاء والمرسلین آئے، اور آپ کا حسن جمال آ رہا دنیا میں ظاہر ہوا، لوگوں نے آپ کو پہچانا. اگر یہ سب نہ ہوتا تو انسان ہی نہ آتے، لوگ اس سے واقف ہی نہ ہوتے. بہرحال تو یہ حضرت آدم اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان کا مناظرہ اس سے بھی تقدیر کا مسئلہ ثابت ہوتا ہے.